بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام میں کئی نامور سپہ سالار اور جرنیل گزرے ہیں، مگر آج ہم آپ کے سامنے ایک مشہور سپہ سالار اور جرنیل طارق بن زیاد کا ذکر کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد افریقہ کے ایک بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے میں بھی جب اسلام کی روح پہنچی تو ایک بہادر نامی گرامی جرنیل طارق بن زیاد پیدا ہوا۔ سپہ سالار طارق بن زیاد بنی امیہ دور حکومت کے ایک مشہور سپہ سالار تھے۔ انہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کے بعد یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز ہوا تھا۔ طارق بن زیاد کو اسپین کے مشہور عسکری رہنماؤں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ ہسپانیہ فتح کرنے سے پہلے بنو امیہ کے افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اسپین کے بادشاہ کی اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے کی وجہ اور عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو ہسپانیہ فتح کرنے کا کام سونپا تھا۔ طارق بن زیاد نے صرف 7,000 مسلم سپاہیوں کے ساتھ ہسپانیہ کے بادشاہ ریڈارک کی 1,00,000 جری فوج کا مقابلہ کیا تھا۔ ریڈارک کی فوج کو شکست فاش دی، اسپین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ مورخین کی رائے ہے کہ اسپین کی فتح پر یورپ کو مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپین میں عیسائی دنیا نے پسماندگی سے نکل کر علم ثقافت اور تہذیب مسلمانوں کی وجہ سے ترقی کی تھی۔ مسلمانوں نے انہیں اندھیروں سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی تھی۔ طارق بن زیاد کی تربیت موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ موسیٰ بن نصیر ایک ماہر حرب اور عظیم مسلم سپہ سالار تھے۔ اس تربیت سے طارق بن زیاد نے فن سپہ گیری میں بہت جلد شہرت حاصل کر لی تھی۔ ہر طرف ان کی بہادری کے چرچے ہونے لگے تھے۔ طارق بن زیاد نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ ایک متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ دوسری طرف اسپین کے عوام نے اپنے بادشاہ کے ظلم کی کہانیاں موسیٰ بن نصیر تک پہنچائی تھی۔ اس لیے اموی گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی قوت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ پر حملہ کرنے اور فتح کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ 30 اپریل 711 عیسوی میں اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے دامن میں اپنے قدم جما لیے۔ بعد میں یہ پہاڑ جبل الطارق کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ بات یہ ہے کہ طارق بن زیاد نے اس پہاڑ کے دامن میں محفوظ جگہ چن لی تھی۔ اس موقع پر اپنے سارے سپاہیوں کو جمع کیا، ان کے سامنے مومنانہ سوچ، ایمان کی طاقت اور نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا۔ کہا کہ دیکھو سپاہیوں، تمہارے سامنے 1,00,000 دشمن کی فوج ہے، پیچھے سمندر ہے، اس لیے ہم نے ہر حالت میں فتح حاصل کرنی ہے۔ سارے سپاہیوں کے سامنے جنگی بحری جہازوں کو جلانے کا حکم صادر فرمایا۔ کہا کہ ہم دشمن سے لڑ کر فتح پائیں گے یا شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ اس میں ایک طرف تو ایمانی قوت تھی، جبکہ دوسری طرف ایک جنگی چال بھی تھی۔ جنگی چال یہ تھی کہ دشمن کی 1,00,000 فوج دے کر ہمارے سپاہیوں کے حوصلے پست نہ ہو جائے، ان کے دل سے پسپائی کا خیال نکل جائے۔ اس جنگی چال کی وجہ سے مسلمان فوج کے پاس ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ یا تو دشمن کو شکست فاش دے یا جانے جان آفرین کے حوالے کر دے۔ یہ ایک زبردست جنگی چال تھی۔ اس جنگی چال کی داد بعد میں آنے والے عظیم سپہ سالاروں نے بھی دی۔ 7,000 کے مختصر لشکر ایمانی قوت سے سرشار ہو کر 1,00,000 فوج سے ٹکرا گئے۔ گمسان کا رن پڑا، آخرکار شہنشاہ ریڈارک مارا گیا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی بھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت طلیطہ پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کی فتح کی خبر موسیٰ بن نصیر تک پہنچی تو خوشی کے موقع پر اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا نائب مقرر کر کے طارق بن زیاد سے ملنے اسپین پہنچ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کئی علاقے فتح کیے۔ کچھ مدت بعد بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بیچ کر دونوں کو دارالخلافہ دمشق بلوا لیا۔
اور اسی طرح مشہور مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا۔ طارق بن زیاد نے سن 820 عیسوی میں وفات پائی۔